اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر جسمانی ساخت کے اندر ہماری تقسیم رکھی ہے، یہ جسمانی ساخت کی بیس پر کچھ سائیکولوجیکل چینجز ڈفرینسز بھی ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں جو کہ بہت بنیادی نیچر کے ہیں۔ اختنقن ذریتہ الا قلیلا، اس کی میں ذریت کو نتھ ڈال دیں، یعنی حیوان میں یہ ہے اس قابل ہی نہیں، میرے مقابلے میں یہ کیا چیز ہے۔ عورتیں اٹھ کے آ جائیں قانون وراثت کی جہاں بات ہو تو وہ کہیں کہ ہم تو میل ہیں جی، ہمارا تو آدھا حصہ نہیں ہے، ہم تو پوری مطلب اس کی ریپیٹیشن اتنی زیادہ بار بار جینڈر 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 جینڈر، آپ دیکھیں نا، آپ کہیں پر بھی ڈاکیومنٹ پہلے ہوتا تھا، کہیں پر بھی ہم ڈاکیومنٹ کوئی بینک میں اکاؤنٹ کھولتے تھے یا کہیں تو لکھا تھا سیکس، کہ جب وہ تھے، یعنی چونکہ جسے ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر جو ہے نا یہ اس سوچ پہ آ گئے ہیں جو داعش کی سوچ ہے۔ تیسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو پنجشیر اور اس علاقے کے اندر پوری ویسٹرن اس کی کوشش ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی درجے کوئی مزاحمت اس کے خلاف جو ہے نا انسرجنسی شروع کر دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ و تبصرہ کی اس نشست میں ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں، ملک کے اندر تو کوئی خوشکن خبریں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ سرحد پار سے کچھ ایک دو خبریں ہیں جنہیں ہم خوشکن کہہ سکتے ہیں۔ چلیں، کم از کم ایک خبر تو ایسی ہے جس سے کمینی خوشی تو ہو سکتی ہے، جیسے انڈیا اور چائنا کا جو معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں روایتی جو سنا تھا ہم نے بنیے کی جو بھی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ سب کچھ جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ، تو اس اصول کے مطابق انہوں نے کوئی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، اور جاہریت کے خلاف جو ہے نا معاہدہ ہو گیا۔ تو کیا تفصیلات ہیں اس کی مطابق؟ السلام علیکم۔ خالد صاحب، جو ڈی ایسکیلیشن ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا تقریباً جو ماسکو میں ان کی ملاقات ہوئی تھی دونوں کی، چائنا اور انڈیا کے وفود کی۔ اس کے بعد سرحد پہ تقریباً کوئی 40 سے زیادہ ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کے اوپر آئے، اور اس ڈی ایسکیلیشن ایگریمنٹ کے تحت یہ ہوا کہ دونوں اپنی جو پوزیشنز ہیں ان سے پیچھے ہٹ کے تو جو سٹینڈ آف تھا اس کو ختم کر دیں گے۔ اچھا، اس میں بظاہر تو یہ بڑی اچھی صورتحال ہے کہ کامن سی بات ہے کہ اس کے اوپر، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یہ جو ایل اے سی ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، اس میں جو انڈیا کا کلیم تھا وہ تھا میک موہن لائن کے اوپر، جو انگریزوں نے اس وقت یہاں پہ تبت اور اس کے ساتھ جو کاشغر کی ریاست تھی اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، انڈیا اس کو کلیم کرتا تھا۔ چائنا نے اس لائن سے 1962 میں اس کی جنگ بھی اسی کے اوپر ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے آگے آ کے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، اور جہاں پہ دونوں کی فوجیں موجود تھیں اس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے تھے، کہ اصل میں جہاں پہ قبضہ موجود ہے۔ اس سے آگے کا ایریا جو ہے انڈیا کلیم ایریا کہلاتا تھا، انڈیا اسے کہتا تھا کہ جہاں پہ ان کا کلیم ہے لیکن اس کے اوپر قبضہ چائنا کا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ 2020 کے اندر جب یہ 2019 اگست میں انڈیا نے کیا جو 370 کو ایبروکیٹ کیا، وہاں سے ختم کر دیا، اور اس میں 2 یونین ٹیریٹریز میں ریاست جموں کشمیر کو وہ بانٹ دیا، تو اس کے بعد چائنا نے اس علاقے میں اپنی ملٹری پریزنس بڑھائی اور اس پہ آگے بڑھ کے بہت ساری جگہوں پہ قبضہ کر لیا، مزید آگے آ گیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ 3 سے لے کے 7 کلومیٹر تک جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول تھی اس سے چائنیز فوجیں آگے آ گئی تھی، بعض جگہوں پہ 3 کلومیٹر، بعض جگہوں پہ 7 کلومیٹر۔ اور ٹوٹل مطلب انڈیا کے کچھ ڈیفنس انالیسسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو سارا علاقہ ہے جو اس عرصے میں یہاں سے لے کے یہ نیپال کی سرحد تک، اور اس میں چوڑائی میں اگر وہ کیا جائے تو یہ کوئی 7000 کلومیٹر کا علاقہ تھا کہ جس کے اوپر چائنا نے قبضہ کر لیا تھا۔ یعنی 7000 ضرب 3 یا ضرب 7؟ نہیں، ٹوٹل 7000 مطلب بنتا ہے 7 اور 3 کو 7000 مربع کلومیٹر کا ایریا جو تھا یہ چائنا نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب ڈی ایسکیلیشن جو ایگریمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو چائنا اپنا انڈیا نے جو چائنیز قبضہ تھا اس کو لیجٹیمیٹ اب تک مان لیا ہے، یہ جو نیا قبضہ تھا اس کو بھی تسلیم کر، یہ بھی آپ کو پہنچا، اور خود اپنی سرحد کے اندر جو ایک تو کلیم ایریا، پھر ایل اے سی، اس کے بعد قبضہ، اور اس قبضے سے بھی جو ہے وہ 500 میٹر پیچھے ہٹ گیا، نئی ایکچوئل پوزیشن، اور اس پورے کو ایک نیا نام بھی انہوں نے دے دیا کہ یہ بارڈر ایریا کہلائے گا، یہ جو درمیان میں ہے 500 1 کلومیٹر کے جو ہے یہ بھی بارڈر ایریا کہلائے گا۔ اور اس کے اوپر مطلب جو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا
کہ اپنے جتنے بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ اسے بہت بڑی شکست کہہ رہے ہیں، لیکن انڈین میڈیا میں اس طریقے سے جو ہندوتوا کا کنٹرول ہے، آر ایس ایس کا جس طریقے سے مونوپلی ہے، اس وجہ سے وہ چیزیں انڈین میڈیا میں ہائی لائٹ وہ تو نہیں اسے ہوئی، حکمت کا معراج کہہ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے کر دیا گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی میں مطلب پڑھ رہا تھا اس کے اوپر جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے اپنے بلاگز میں لکھا ہے کہ یہ جو مودی حکومت تھی یہ سخت خوف زدہ تھی چائنا سے، یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پنڈت جواہر لال نہرو ایک بہت بڑا لیڈر تھا اور آزادی کا ہیرو تھا، لیکن 1962 میں جو چائنا سے شکست تھی اس کے بعد اس کی سیاست ختم ہو گئی تھی۔ نہرو اتنا مطلب ہوا کہ کچھ عرصے بعد ہی اس کی جو ہے ڈیتھ بھی ہو گئی اسی صدمے سے، اور اس کے بعد اس کی سیاست میں وہ ایک متروک شے کی طرح انڈین جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اندر وہ موجود رہا، اس کے کوئی ریجیکٹڈ اس فارم میں آ گیا۔ تو اسی چیز سے ڈر رہی تھی جو بی جے پی کی گورنمنٹ، کہ ایسا نہ ہو کہ اب اگر ہوتا ہے اور یہاں سے چائنا کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر ان کے جو ایمبیشنز ہیں مستقبل کے لیے وہ سارے کے سارے دھرے رہ جائیں گے، اور یہ سب کچھ شاید رام راج کا خواب بکھر جائے، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک پسپائی اختیار کی اور بہت زیادہ اور چائنا کو بتا دیا کہ اب کے مار، ہاں اب جو ہے پچھلے والا تو ہو گیا ہو گیا ہے تو اب جا رہے دیکھیں گے۔ اور پھر اس میں بہت ساری مستقبل کی باتیں بھی ہیں کہ چائنا کی جو کلائم لائن ہے وہ تو نہ صرف یہ کہ یہاں پہ ہے بلکہ وہ تو پورا اروناچل پردیش کا جو علاقہ ہے اس پورے کو چائنا کلیم کرتا ہے کہ وہ چائنیز ٹیریٹری ہے، ایسٹرن تبت کا وہ ایریا ہے اس کے اوپر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چائنا رکے گا تو نہیں، یہاں سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد پھر اگلی دفعہ یہ چلتا رہے گا، اور یہ چیز جو ہے نا انڈیا میں بڑی ڈسکس جو ہے نا ہو رہی ہے اس وقت۔ چلیں یہ تو مسئلہ ہوا انڈیا کا، تو افغانستان چلنے سے پہلے ذرا پاکستان میں جو ہم نے نیا قانون بنایا ہے، ظاہر ہے اس طرح کے جو قانون، خاص ٹرانسجنڈر والا جو قانون ہے، اس طرح ہمارے ہاں جو بنتے ہیں بالعموم اس میں ہماری سوچ کا، ہماری ارادے کا وہ نہیں ہوتا عمل دخل۔ سب کو معلوم ہے گلوبل ویلیج ہے اور ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بھی بے حیائی پھیلانے کا یا انسان کو حیوان سمجھنے کا، یا جو ایک پوری دنیا میں جو ایک تصور ہے سیکس کے اعتبار سے کہ بھئی آزادی ہونی چاہیے، تو وہ ایک ایجنڈا ہے جو ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں پھر باقاعدہ جو ہے اوپر سے آتی ہیں، اور ان پہ غور و غوص کا اتنا شاید موقع ہمارے ممبران کے پاس ہوتا نہیں، یا آپشن نہیں ہوتا ہے، جو بھی انہیں بس اس پہ مور لگانی ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے، اور اس کے بعد ری ایکشن آتا ہے، تو پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اچھا ہو گیا کہ 4 سال 5 سال کے بعد ہوا، لیکن یہ کہ ایک بڑا یعنی پبلک جو ہے نا بنا، ایک رائے عامہ بنی، اور اس کے بعد اب حکومت غور کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کو اب بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ اس کو ملفوف انداز میں لے کے آیا گیا تھا، اور اس میں بہت سارے جو ہے نا مغالطے تھے۔ یہ خود لفظ ہی جو ٹرانسجنڈر کا استعمال کیا گیا یہ بھی خود مغالطہ آمیز لفظ ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے جو ہے نا اپنے ساتھی عمران بخاری صاحب جو سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں ان کو زحمت دی، اسی لیے کہ وہ اس معاملے میں قانون بھی انہوں نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے، تو یہ کچھ ہماری رہنمائی کر سکیں ہمارے ویورز کی، کہ یہ اصل میں ٹرانسجنڈر کا جو چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی ایک مخنث ہیں جنہیں ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو بظاہر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ان کے حقوق کی بات ہے، تو جبکہ اس کے اندر کان کو دوسری طرف سے پکڑ کے تو کچھ اور مقاصد ہیں جو ہم جنس پرستی کی طرف لے کے جانے والے ہیں، تو ان کی بات کی گئی ہے۔ تو بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ قانون ہے کیا، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں اور کیا چیزیں ہیں کہ جو اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، کچھ دوسرے کون سے قوانین ہیں، جیسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے جیسے قانون وراثت پر بہت اس کا اثر پڑے گا، ہمارے مجموعی طور پہ جو بھی ہمارا ایک سماجی سٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو آپ ذرا تھوڑا ہمیں تفصیل سے بتائیں اس قانون کے بارے میں کہ یہ اصل میں اس کے مقاصد کیا تھے جو لوگ اسے لے کے آئیں۔ خان صاحب اس میں 2 پہلوؤں سے میرے خیال میں سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کسی عام بیکاری کے لیے اس چیز کو، کہ ٹرانسجنڈر جو ہے وہ کہتے کسے ہیں۔
یہ جو ایک سائیکلوجیکل اورینٹیشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سیلف جو اپنے آپ کو پرسیو کرتے ہیں میل ہوتے ہوئے فیمیل، تو ہم اس کو کہتے ہیں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. تو بعض ہوتا ہے لوگوں میں اس کچھ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا ہم ترجمہ اگر کریں تو کیا ہوگا؟ مطلب اپنا احساس وہ محسوس کرنا. نہیں، اصل میں پرسیوڈ کو ہم آشنائی یا شناسی یا آگہی سے تو تعبیر نہیں کر سکتے. نہیں، پرسیپشن کو ویسے تو ہم ادراک سے کرتے ہوتے ہیں، جو ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے. اور ادراک غلط بھی ہو سکتے ہیں، ادراک ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی، جب ہم خود شناسی کی ٹرم استعمال کریں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ایک معرفت کا پہلو آتا ہے. ابھی اصل میں یہ جبکہ اس کے اندر تو ایک ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ہو کچھ اور، اپنے آپ کو سمجھ کچھ اور رہا ہو. مطلب ہم اس کو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں. جی، جو اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہے وہ میل سے، میں مثال کے طور پر سیکشولی میل ہوں اور مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ میں فیمیل ہوں، میرے اندر کچھ ہارمونل امبیلنس پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں میرا سیکشول جو سائیکلوجیکل اورینٹیشن ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں عورت ہوں. تو اب کیا میرے اس جو تبدیلی آئی ہے اس کو میرا پرابلم سمجھنا چاہیے، میرے اندر کوئی پرابلم کریٹ ہوا ہے، یا اس کو ہی ایک ریئلٹی کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا جائے؟ ٹھیک. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے اندر، اس کو اگر میں آسان کر دوں اپنے سننے والوں کے لیے، کہ مثلا یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے نا پولیس رشوت لیتی ہے، تو اب ہم اس کا کیا حل کریں؟ ایک حل تو یہ ہے کہ یار یہ غیر قانونی کام ہے، پولیس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو پرابلم سمجھ کے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ایک حل یہ ہے کہ اس کو قانون بنا دیں کہ رشوت لے سکتی ہے. ہاں جی، یہی مطلب ہے. بالکل بالکل ایسی ہی بات میں کروں کہ یا تو مطلب آپ سمجھیں گے پرابلم ہے، کسی کے اندر یہ پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، جیسے باقی نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، تو جیسے دوسرے نفسیاتی امراض کا علاج ہوتا ہے تو اس کا بھی علاج کریں آپ. اگر آپ اس کی بنیاد پر ایک الگ کیٹیگری بنا لیتے ہیں انسانوں کی، تو پھر آپ ڈپریشن کے پیشنٹس کی بھی کیٹیگری بنا لیں، پھر آپ انگزائٹی کی بھی بنا لیں، آپ اسکیزوفرینکس کی بھی بنا لیں، جتنے بھی نفسیاتی امراض ہیں ان کی پر بناتے جائیں آپ کیٹیگریز. اور نادرہ کو کہیں کہ ہر جو بھی آ کے کہے کہ میرے اندر یہ مرض ہے تو اس کی ایک الگ کیٹیگری بناؤ. تو یہ جو تقسیم ہے، یہ جو کلاسیفیکیشن ہے، اس کا پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا. تو یہ تقسیم صحیح ہے نہیں. اصل میں ایک پرابلم ہے، نفسیاتی پرابلم ہے، کسی کے اندر پیدا ہو گیا ہے. جو آپ نے پہلے بات کی وہ مخنث والی، وہ اور چیز ہے کہ بایولوجیکلی ایک بچہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا سیکس ڈٹرمن نہیں ہو رہا، اس کا تو سیکس کلیئر ہے نا. تو اب اس نے اپنے آپ کو، اس کو بعد میں جا کر کچھ ہارمونل چینجز آئے اس کے اندر، یا اس کا کچھ کلچرل انفلوئنسز اس کے اندر آئے، کوئی انوائرمنٹل فیکٹرز تھے جنہوں نے رول پلے کیا، اور یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگ گیا، تو اس کے اس پرابلم کا علاج کرنا چاہیے نا. پہلی بات تو یہ ایک جو اس میں چھوٹی سی بات اور بھی اصولی سی آ جاتی ہے بیچ میں، جی، کہ ہم جب کسی کی جنڈر طے کرتے ہیں تو اس کی فیلنگ کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان کی بنیاد پہ؟ جی، اس طرف میں آؤں گا بھی اسی طرف ہی. اچھا، اب یہ جو ایکٹ ہے، جو یہ لا پاس ہوا ہے، میں نے اس کو اسٹڈی کیا، اس میں ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. اس میں 3 ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. اب میں نے ڈسکس کی کہ ٹرانسجنڈر کی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے کیا، کس کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے؟ جس کی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی جو ہے وہ سمجھتا ہو کہ یہ دوسری ہے، ہو میل اور وہ سمجھ رہا ہو میں فیمیل ہوں، تو یہ ٹرانسجنڈر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نفسیاتی ہے بیسیکلی مسئلہ. جبکہ دوسری جو 2 ڈیفینیشنز دی گئی ہیں ساتھ اس کے، ایک ہے اس میں کہ جو انٹرسیکس ہوں گے، ایک میل ہے، فزیکلی میل ہے، وہ جا کر کہتا ہے نادرہ میں کہ مجھے میل لکھیں. اگر وہ کہتا ہے، کلیم کرتا ہے، تو اس کو فیمیل میں لکھیں. اور اگر کوئی فیمیل ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے میل میں لکھیں، تو مجھے میل سمجھا جائے. اس کا کہنا جو ہے وہ کافی سمجھا جانا چاہیے یہ. اور دوسری جو ہے وہ اس کی جو ڈیفینیشن میں جن کو شامل کی، یعنی کہ ایسے لوگ بھی ٹرانسجنڈرز کہلائیں گے. اچھا، یہ بھی ٹرانسجنڈر کہلائیں گے. اس میں جو 3 ڈیفینیشنز دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ فیلنگ والے ہیں، ایک فیلنگ والے، اس کی بنیاد پر اگلا قانون یہ بن گیا کہ جو جا کے اپنی فیلنگ کی بنیاد پر، وہ فیلنگ حقیقی ہوں یا جھوٹ پہ مبنی ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جا کے جب عدالت میں یہ تقاضا کرے کہ مجھے یہ کنسیڈر کیا جائے، تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا بغیر کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے یا میڈیکل چیک اپ. جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب اس ڈیفینیشن کے مطابق جو دعویٰ لے کر جائے گا نادرہ میں، نادرہ کو اسے ٹرانسجنڈر ہی کاؤنٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. چلیں،
लेकिन जो दूसरी जो कैटेगरी को डाला गया ट्रांसजेंडर को, वो तो कहीं से भी डेफिनेशन में इतनी नहीं आता ट्रांसजेंडर की, कि एक बंदा है उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और है और वो कहता है कि मुझे आप फीमेल में डालें, तो अब आपको लिखना पड़ेगा, उसको फीमेल काउंट करना पड़ेगा। दूसरा वो जिसने जो पैदा तो हुआ मर्द या औरत, वो जो पहला था वो बेसिकली इंटरसेक्स था, वो इंटरसेक्स था पहले, यानी वो मुखन्नस था असल में। नहीं, मुखन्नस जो है वो हाँ वो मुखन्नस है, वो असलन मुखन्नस था जी। वो उसने अपनी जो भी बताया नहीं, मुखन्नस नहीं है उसमें लिखा हुआ, उसके लिए उसकी डेफिनेशन में उसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर ही लिखा, उसमें उसको ट्रांसजेंडर ही लिखा हुआ है। ट्रांसजेंडर के ऊपर हेडिंग है उसकी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि इंटरसेक्स जो है वो अगर अपने आप को कोई इंटरसेक्स मेल है वो अपने आप को फीमेल कहना चाहता है तो फीमेल काउंट करें। यानी इंटरसेक्स मेल का मतलब वहाँ पे ये होगा कि उसकी ज़ाहिरी हैयत मर्दों वाली है जी। लेकिन वो अपने आप को फीमेल लिखवाना चाहता है तो आप फीमेल लिखेंगे, वहाँ पे यही मतलब होगा। जी जी। और मैं जो समझाऊँ ये जो ज़ाहिर से मुझे समझ आई वो यही समझ आई है। और दूसरी जो उसकी डेफिनेशन में जो जिन लोगों को शामिल किया गया है, तीसरी वो लोग हैं जो पैदा तो हुआ मर्द या औरत, बाद में उसने अपना ऑपरेशन कराया, उसके बाद उसने अपनी सेक्सुअल जो है नेचर चेंज कर ली, तो अब आप उसको भी उसी तरह जाके काउंट करेंगे जाके, ठीक हो गया कि वो फीमेल है या मेल में है। ठीक है। अब ये दोनों जो पहली जो फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में, इसमें ताल्लुक, इसका ताल्लुक साइकोलॉजिकल स्टेट से नहीं है, बायोलॉजिकल स्टेट से है, ठीक है, जिस्मानी साख से इसका ताल्लुक है। जो आप तकसीम करते हैं, जिसको हम कहें कि इस्लाम जो तकसीम करता है सिनफी बुनियाद पर, वो तो करता है सेक्स की बुनियाद पर, जेंडर का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इंसान के अंदर, मसलन हार्मोन्स हैं, फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं। सिर्फ ये हार्मोन्स का मसला तो नहीं है, ये हार्मोन्स हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे अंदर जो है हार्मोनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो दोनों के अंदर कॉम्पोजिशंस में फ़र्क होता है और वो हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट कर रही होती हैं। फिर हमारे जो मस्कुलर जो हैं मसल्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हमारी जो जिस्मानी साख्त है ये इन्फ्लुएंस कर रही होती है। मिसाल के तौर पर मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक खड़ा हुआ था ऊंची जगह के ऊपर किसी घर के पहली मंजिल पर, तो मैं गली में देख रहा था, तो सोच रहा था कि अगर मैं छलांग अब लगाऊं ना यहाँ से तो मेरी टांग यकीनन टूट जाएगी। लेकिन जब मैं छोटा था, बचपन में नौजवानी में था, तो उस वक्त हम 15-15 फुट से छलांग लगा लेते थे। तो अब मेरे अगर मसल्स ही कमज़ोर हैं तो मैं वज़न कहाँ उठाऊंगा? मुझे अगर आप कहेंगे कि मुझे आप 40 किलो का वज़न उठाएं तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। और अगर मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं कहूँगा जी मैं उठा लेता हूँ। तो आपकी ये जो बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशंस हैं ये आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये है कि ये हमारे अंदर जिस्मानी साख्त के अंदर हमारी तकसीम रखी है, ये जिस्मानी साख्त की बेस पर कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस, डिफरेंसेस भी हमारे अंदर पैदा होते हैं जो कि बहुत बुनियादी नेचर के हैं। वो कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं है कि जो इग्नोरेबल हैं। ये बात ठीक है कि हमारे अंदर कॉमनैलिटीज़ ज़्यादा है, हमारे अंदर 45 क्रोमोसोम्स एक जैसे ही हैं मेल्स और फीमेल्स में, एक सेक्स क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम का ही फ़र्क है XY का, लेकिन उस एक क्रोमोसोम की बुनियाद पर जो डिफरेंसेस हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती साख्त में आते हैं वो बड़े अहम और बुनियादी हैं, और वो इट्स ऑल पर्पसफुल, ये नहीं कि बेमकसद है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। तो अल्लाह ताला ने औरत के अंदर, अब तो चले हम पहले तो हम कहते थे कि भी कुरान से ये बात हम लेते थे या हदीस से लेते थे हम, अब तो ग्लोबल स्टडीज़ ये बता रही हैं कि नर्चरेंस की जो सलाहियत है वो औरत में होती है, मर्द में नहीं होती। बच्चों को यानी पालने की ठीक है, केयर करने की, केयरिंग बिहेवियर जो है ये औरत में है, मर्द में नहीं है। अब हम जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन औरत में होता है, मर्दों में नहीं होता। वो इन औरत को जो है माइल करता है इस चीज़ की तरफ। यानी हम सादा यूँ कहना कि बच्चे को मर्द दूध पिलाने की कोशिश करेगा फीडर से, 2 दफ़ा 3 दफ़ा अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, इरिटेट हो जाता है, वो तंग हो जाएगा। मतलब रात को अगर मर्द सो रहा हो तो बच्चा जो है वो उसको घंटे घंटे बाद उठाए तो वो एक वक्त आता है कि इरिटेट हो जाता है। माँ नहीं इरिटेट होती, वो सारी रात उठती रहती है, चाहे हर आधे घंटे बाद उठना पड़े। इसी तरह जो अग्रेशन है, वो अग्रेशन जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशंस मर्दों में और होती हैं, औरतों में और होती हैं। मर्द जब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एग्रेशन को अपने, तो वो उसकी नेचर फिजिकल होती है। औरत जब अपने एग्रेशन का इजहार कर रही होता है तो उसका एक्सप्रेशन वर्बल होता है ज़्यादा। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मतलब डोमिनेंस, लीडरशिप के अंदर जाए तो आप ऐसे मुझे ख्याल आ गया, वो अभी जो ना वैसे हादसा ही कहना चाहिए,
کہ وہ جو ایاز امیر صاحب کے بیٹے نے کیا تو یہ مرد کی ایگریشن کی ایکسٹریم صورت ہے. جی. تو عورت کی ایگریشن ریام خان کی صورت میں ظاہر ہوئی. کتاب ہی لکھے گی, کیا کرے گی. صحیح بات ہے. میڈا سائیں بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں, میڈا سائیں بھی لکھے گی. ٹھیک ہے. تو مطلب اسلام جو ہے وہ ہم جسے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں دین فطرت ہے, تو اس کے پیچھے بہرحال ہر چیز پرپسفل ہے. اب تو ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنسز بھی آ گئے ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ اللہ نے ڈویژن آف لیبر کی ہے. یہ جو تقسیم کی ہے ان دونوں جینڈرز کے اندر, یہ صرف بایولوجیکل نہیں ہے, یہ صرف سائیکولوجیکل بھی نہیں ہے, یہ سوشل بھی ہے. یہ اب اگر آپ یہ اس کو جا کر اٹھائیں نا, اگر تو آپ صرف اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں گے, انسان صرف پھر ایک انسان ایک سنگل اینٹی ہے, تو پھر آپ کسی اور نتیجے پر پہنچیں گے. لیکن اگر آپ اس کو ذرا مائکروسکوپ کا اپنا جو ہے وہ ریڈیس کو بڑھا لیں, اپنے دائرے کو, آپ آبزرویشن کو, اور اس کو ایک سوشل اینٹی کے طور پر لیں, تو تب جا کر سمجھ آئے گی کہ یہ جو جینڈر کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا تو یہ تمدن کے اوپر کتنا بڑا حملہ تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں انسان دشمنی ہے یہ. جی بالکل. اور انسان وہ کون ہے کہ جو انسان کو عوام دیکھ کے خوش ہوگا؟ جی یہ اس کی حرکت ہے. جی بالکل. اور یہ دو ہی ہیں دنیا مطلب جو معلوم ہیں, یعنی ہمیں جو کتاب نے بتائے ہیں, قرآن مجید نے بتائے ہیں. ایک تو ہے شیطان کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے موقع مل جائے تو نے اسے اتنا بڑا اعزاز دے دیا, یہ اس کے قابل نہیں ہے. لاختنکن ذریتہ الا قلیلا, اس کی میں ذریت کو نتھ ڈال دوں, یعنی حیوان میں یہ ہے, اس قابل ہی نہیں, میرے مقابلے میں یہ کیا چیز ہے, میں ثابت کروں گا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک تو اس نے ذلیل کرنا ہے انسان کو, اور دوسرا جو معلوم چیز ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینٹائلس ہیں, تو انہوں نے بنانا ہے آپ کو جینٹائلس. تو یہ والی جو حرکتیں ہیں, تو یہ مطلب ان میں جب انسان ملوث ہو جائے تو پھر وہ شرف انسانیت نام کی تو کوئی شے باقی نہیں بچتی. حیوانیت تو باقی رہ جاتی ہے, وہ شرافت اور شرف وہ تو رخصت ہو جاتا ہے اس سے. تو مطلب انسان کی فطرت تو اسے کبھی بھی پسند نہیں کر سکتی ہے, وہ تو اس سے دور بھاگے گی. مطلب ایک تو وہ وراثت سے متعلق بحث بڑی اہم ہے وہ بھی, لیکن وہ ہے قانونی نیچر کی کہ یہ پرابلم کر. میں تو یہ جو جس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ہم اگر اس کو ایز ریئلٹی قبول کر لیں کہ جنڈر کے کانسیپٹ کو, وہ جو تقسیم اللہ نے کی ہے وہ اور بنیاد پر کی ہے, وہ اس سائیکولوجیکل اورینٹیشنز کی بنیاد پر نہیں کی. اگر ہم نے اس کو چھوڑ کر یہ پیرامیٹر اڈاپٹ کر لیا کلاسیفیکیشن کا, تو یہ تمدن کی جڑیں اکھاڑنے والا فارمولہ ہے. یہ فساد, نرا فساد ہے. اور یہ جو ہے نا, مطلب ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے کہ ایک پرابلم ہے, کسی کے اندر پیدا ہو گیا ہے, اس پرابلم کو آپ جیسے دوسرے پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں. ویسے اس کا ایک اور پہلو ہے مطلب اس کو دیکھیں کہ دیکھیں اینکر رول جو ہوتا ہے نا دنیا میں, وہ اس قوم یا امت کا ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ہو. نہیں تو شیطان تو نو انسانی کو بھٹکائے گا نا, وہ غلط رخ پہ لے کے جائے گا. اب اس کو یعنی پل کر کے رکھنا کس کا کام ہے, کہ جس کو اللہ نے نور بصیرت عطا کیا ہے, جو کتاب سے اس کو ملا ہے. تو اگر یہ والی سوچیں مغرب میں پیدا ہوئیں اور لوگ اس طرف گئے ہیں تو ان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر جو بھی تجربات کر کے تو وہ آگے بڑھیں, یا جو کوئی انہیں گمراہ کر لے تو بڑا آسان ہے. تو یہاں پہ لوگوں کے لیے روشنی یا مینارہ نور بننے کا کام جو تھا وہ تو امت مسلمہ کا تھا کہ وہ کھڑے ہوتے کہ بھئی اس میں یہ خرابیاں ہیں, یہ غلطیاں ہیں, اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اس سے آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا, اس سے آپ کے معاشرے کے آپ کے تمدن کا یوں جنازہ نکل جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم وہ رول ادا کرتے جو ہمارا بنتا ہے ایک امت کے طور پر اور ایک رہنما کے طور پر, اگر ہماری قوم بھی اور ہمارے ممالک بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو نو انسانی کے لیے انتہائی تباہ کن صورت میں نہیں, پھر تو کوئی وہ بے لنگر کا جہاز ہو گیا نا, نو انسانی بے لنگر کا جہاز ہو گئی کہ اب جدھر جائے. تو ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو, دانشوروں کو, حکمرانوں کو, قانون ساز اداروں کو اپنے اس رول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یار وہ ٹھیک ہے سائنس میں ان کی ترقی ایک مانی ہوئی چیز ہے, لیکن یہ کہ سوشل سائنسز میں اس طرح کے ایشوز میں جو تمدن سے متعلق ہیں وہ ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں, اور ان کے فیصلے ان کے سر پہ پڑیں اور بعد میں انہیں سمجھ آئیے کہ غلط ہو گیا ہے, اور آپ کے پاس ایک کامل رہنمائی موجود ہے. اس میں سب سے افسوسناک پہلو جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ کہ ہمارے بعض لوگوں کو قرآن مجید پر وہ ایمان اور وہ یقین نہیں رہا. مطلب ایک تو چلیں یہ چیز تھی نا کہ جی علماء سے بیزار ہو گئے, اس کے اسباب بھی تھے, بعض اوقات وہ ٹھیک بھی تھے,
اپنی روایت سے کٹ گئے، یہ بھی ایک چیز ہے افسوسناک ہے. لیکن ایک یہ تو تھا نا چلیں قرآن سے لوگ مطلب وہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس ایشو میں تو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کو قرآن کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. یعنی وہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی وہ بھی لگتا ہے کسی مولوی نے تقریر کی ہے. اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ جو ہے نا جو کافر لوگ ہیں تو یہ ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں روشنی سے نکال کر اندھیاروں میں لے کے جاتے ہیں. تو انہی کے پیچھے جو چل پڑے تو اس کو کیا پھر قرآن مجید پر اس کا ایمان رہا. تو یعنی ایک تو اس کی نور بصیرت حاصل کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہو گئی. اگر کوئی سامنے پیش بھی کرے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. مطلب وہ اس کو ایک جیسے مولوی کی بات کو لیتے تھے، اب قرآن کی بات کو بھی اسی درجے میں لیتے ہیں. یہ بڑا افسوسناک معاملہ سامنے آیا. البتہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عوامی طور پر ابھی بھی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ کچھ فطرت پر لوگ موجود ہیں. جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں لوگوں کا ریئیکشن ایسا آتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے خناس ہیں، خناس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ پبلک ریئیکشن آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خناس کا یہی ڈیفینیشن کی گئی ہے نا کہ وہ تھوتنی لگا کے رکھتا ہے دل پر، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ پمپنگ شروع کر دیتے ہیں. جو ہی اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ اپنی تھوتنی ہٹا لیتے ہیں. یعنی یہ خناس ہے. تو بالکل یہ چیزیں میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پالیسی میکرز ایسا ہی کرتے ہیں. کوئی ایک چیز کی طرف بڑھتے ہیں، پبلک ریئیکشن آتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب امید ہے کہ یہ جس درجے میں یہ رائے عامہ بنی ہے تو اس بل پہ شاید نظر ثانی ہو تو کچھ بہتری کی صورت بن جائے. خالد صاحب میں اس میں تھوڑی سی ایڈ ظاہر عمران بھائی نے بہت تفصیل سے اس کو کر دیا ہے کہ اس کے جو اصل میں امپلیکیشنز ہیں سوسائٹی کے لیے وہ بھی ابھی تک لوگوں کو کلیئر نہیں ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی مطلب وہ ایک انٹلیکچوئل قسم کی بحث ہے جو ہو رہی ہے، یا چند لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے. جو عوامی قسم کی چیزیں اس سے ہونے جا رہی ہیں یا کل کو ہمارے سامنے آنے والی ہیں اس سے لوگ اویئر نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عمران بھائی نے بات کی تھی کہ ایک بہت کامن سا ایشو یہ ہے کہ جو بھی شخص جاتا ہے نادرا میں وہ اپنی جینڈر چینج کروا لیتا ہے، اس کے بعد وہ میل ہے تو وہ کہیں پہ بھی اسپیس استعمال کر سکتا ہے جو خواتین کے لیے مخصوص ہے. وہ ٹوائلٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، وہ ہر جگہ پہ. اور اس قانون کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اسے روکا جائے اسے تو اس کے اوپر جرمانہ اور سزا بھی ہے اس کی. اچھا دوسری ایک چیز اور ہے، مطلب قانون وراثت کا آپ نے حوالہ دیا تھا، لیکن میں اور چیز کی طرف جا رہا ہوں کہ جو ملازمت کا کوٹا ہے خواتین کا جہاں پہ بھی، تو کل کلاں کو میل جو ہے اس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں وہ چینج کر کے کہیں کہ جی میں نے کرنی. اسمبلی کے اندر جو خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں، جو بھی شخص وہ اس نے نادرا سے ایک کارڈ بنوا لیا تو وہ وہاں پہ بھی لے سکتا ہے اس کے اوپر. تو یہ پوری مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا جو معاشرے کا فیبرک ہے وہ ایک بکھرتا نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے عورتیں اٹھ کے آ جائیں قانون وراثت کی جہاں بات ہو تو وہ کہیں کہ ہم تو میل ہیں جی، ہمارا تو آدھا حصہ نہیں ہے، ہم تو پوری اس کے لیے جو ہے نا پورا حصہ مردوں کے برابر لیں گی، اور مرد جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر ہو جائے. کھیلوں گا ویسے مجھے ایک اور چیز کھیلوں میں بھی ایسا ہو جائے گا نا. مجھے تو یہ خیال آ رہا ہے کہ مطلب عورت نے طلاق لینی ہے جی، ٹھیک ہے، وہ تو مرد کے پاس ہے طلاق دینے کا، وہ جا کے اپنے جنس تبدیل کر کے آ جاتی ہے تو اب کیسے یعنی یہ تو خود بخود طلاق ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی. مطلب آپ دیکھیں نا کہ کھیل میں ہو گیا، ایک مرد ہے جو مطلب ریسلنگ ہے، وہ پہلوان ہے، وہ خاتون لے کے آگے آپ کون سی خاتون اسے جیت سکتی ہے؟ تو سارے ٹائٹلز اس کے پاس ہیں ہر چیز کے اندر جو ہے نا. اور یہ چیز میرے خیال میں اس کی جو اویئرنیس ہونا لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اس چیز میں ابھی تک ہم پیچھے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ صرف اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ جی جو مذہبی فیکٹر ہے اس کو اعتراض ہے اس کے اوپر، اس کی وجہ ویسے تو میں نے یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا، مغرب میں بھی اس کے خلاف ایک رائے عامہ موجود ہے، آوازیں اٹھی ہیں. میں تو بلکہ ایک پچھلے دنوں یہ میری نظر سے گزرا ایک یہ جو ریسلنگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی خاتون ریسلر تھی، اس کا کوئی فائٹ تھی ٹرانسجینڈر کے ساتھ، تو وہ ٹرانسجینڈر نے اس کو اچھا خاصا زخمی کر دیا اس کو. تو وہ ٹرانسجینڈر بیسکلی ٹرانسجینڈر نہیں تھا، فیمیل اس نے اپنے آپ کو لکھا ہوا کنسیڈر کر کے، تو فیمیل فائٹ میں وہ گیا کیا ہوا تھا.
اور اس نے وہ لڑکی نے پھر بعد میں اس کو اکثر انجریز آئیں، اس کو ہیڈ انجریز آئیں اس کو، تو اس نے بعد میں بتایا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی طاقت کسی میں دیکھی نہیں ہے، جو گرپ اس کی تھی وہ کبھی کسی عورت کی میں نے دیکھی نہیں ہے. تو اب مطلب وہی جو بات میں نے کی کہ بھئی فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے فرق ڈالا ہے. آپ سے جو مخنث والی بات تھی وہ آپ یہاں سے بھی صرف ایک ہی کرائیٹیریا تو نہیں ہے. کیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا جینیٹل ہی صرف ایک کرائیٹیریا میل اور فیمیل ہمیں اس کیٹیگری میں ڈالنے میں، یا مثال کے طور پر میری آنکھ نہیں ہے تو میں کیا انسان نہیں رہتا؟ تو اس کی اور بھی تو ایٹریبیوٹس ہیں نا بہت سارے. آپ اس کی بنیاد پر بھی تو اس کو میل یا فیمیل میں ڈال سکتے ہیں. جیسے مسلز ہیں، آپ اس کو دیکھتے تھے کہ اس کے ٹینڈنس کیسے ہیں، جو مسلز کے، اس کی بنیاد پر آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں. آپ اس کی ہارمونل کمپوزیشن کو چیک کر سکتے ہیں میڈیکل ایگزامینیشن کے تھرو. اس کی بنیاد پر آپ میل فیمیل میں ڈال سکتے ہیں. نہیں تو یہ کیوں نہیں کر دیتے کہ سر ایک بندہ کہتا ہے مجھے فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ میں نے ڈاکٹریٹ کر لی ہے اور مجھے ڈاکٹر ڈکلیئر، ہاں فیلنگ پہ چھوڑنا ہے، تو مجھے فیلنگ آ رہی ہے نا ڈاکٹر ہونے کی، تو کیا خیال ہے؟ اچھا ایک نفسیاتی، عمران بھائی تھوڑا سا اگر آپ اس کی وضاحت کر سکیں گے. مغرب میں تو ایسا بھی ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں فیلنگ آ رہی ہے کہ میں بلی ہوں یا میں کتا ہوں، اور وہ اس طرح کی جو ہے نا پورا لائف سٹائل جو ہے نا وہ اپنا لیتے ہیں. کسی کو چڑیل کی فیلنگ آ جائے. دیکھیں میں نے بنیادی طور پہ ایک اصولی سی بات پہلے شروع اسی لیے تمہید باندھی نا، وہ تو پھر آپ ساری یہی مثالیں اسی میں آ جائیں گی نا، کہ کیا ہم کسی کے پرسیپشن کی بنیاد پر اس کے پرسیپشن کو ریئلٹی ایز ریئلٹی ایکسیپٹ کر لیں، سوشل ریئلٹی ایکسیپٹ کر لیں. اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر جو بھی کسی کی پرسیوڈ ریئلٹی آپ کو صحیح ہے. جب بندہ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو اس کی پرسیپشن بدل نہیں جاتی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے کہا پھر آپ ڈپریسڈ لوگوں کی ایک کیٹیگری بنائیں، اسکیزوفرینکس کی ایک بنائیں، اینگشیس لوگوں کی الگ کیٹیگریز بنائیں، آپ ایز ریئلٹی قبول کریں. آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ آپ ان کا ریہیبلیٹیشن پروگرامز کرتے ہیں وہاں پر، آپ ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، آپ ان کی. تو جیسے وہ پرابلمز ہیں سائیکولوجیکل، تو یہ بھی تو ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہارمونل چینج آ گیا، یہ تو بایولوجیکل چینجز ہیں. تو انگزائٹی کے پیچھے کیا بایولوجیکل ریزنز نہیں ہوتی؟ آپ کا اینڈوکرین ہارمون جو ہے وہ اگر اس کی سیکریشن زیادہ ہو جاتا ہے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. آپ کا ایک خاص ہارمون سیکریٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک خاص ہارمونل ایکٹیویٹی سے آپ کا اگریشن شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی تو بایولوجیکل چینجز آپ کی سائیکالوجی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ اس کی وجہ سے آپ اس کی الگ سے کیٹیگری بنا لیتے ہیں کہ یہ ایک الگ قسم کا انسان ہے؟ نہیں، ہم وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر کسی کی کوئی پیدا ہوا ہے اور وہ میل ہے سیکشولی، اب وہ اگر اس کے بعد میں کہیں پر جا کر کچھ اس کے اندر کوئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوں تو اس مسئلے کو حل کریں آپ. یہ کیا بات ہے کہ آپ اس کو کہیں گے نہیں یہ الگ سے کیٹیگری ہے. المیہ یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا گیا کہ بھئی وہ جو حدیث میں بھی یہ کہا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اچھائی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگ جاؤ گے. مطلب یہ نہیں کہا کہ مان لو گے، بس سمجھنے لگ جاؤ گے. ہم نے بھی اس کو ٹرانسجینڈر کا جو کانسیپٹ، کیونکہ ایک عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں ٹرانسجینڈر، جینڈر اسٹڈیز، یونیورسٹیز کے اندر یہ سبجیکٹ بھی آ گیا اور اس کو پڑھایا جانے لگا باقاعدہ ایک ڈسپلن کے طور پر. اب سوسائٹی نے اس کو ایبزارب کر لیا، اس کانسیپٹ، دشمن کے بچوں نے قبول کر لیا. ہاں، مطلب اس کی ریپیٹیشن اتنی زیادہ بار بار جینڈر 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 جینڈر. آپ دیکھیں نا، آپ کہیں پر بھی ڈاکیومنٹ پہلے ہوتا تھا، کہیں پر بھی ہم ڈاکیومنٹ کوئی بینک میں اکاؤنٹ کھولتے تھے یا کہیں تو لکھا ہوتا سیکس. اب ہم جہاں بھی زیادہ لکھا ہوتا ہے جینڈر. تو وہ ہمارے اندر انکلکیٹ ہو، انڈاکٹرینیٹ کر دیا گیا وہ کانسیپٹ کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا. کہہ لیں کہ اگر شعوری طور پر بھی تو لا شعوری طور پر ہم سب قبول کر چکے ہیں. یہ اس پہلے وہ ہیمرنگ کی گئی اس جینڈر کے کانسیپٹ کی، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ، اگلا جو اینٹ رکھی گئی وہ تھی ٹرانسجینڈر. اب آپ نے اس ایز ریئلٹی قبول کر لیا ہے جینڈر کو، اب آپ ٹرانسجینڈر کو بھی قبول کریں، اگلی گولی کھائیں، اگلی گولی کھائیں. اب آپ تو ہمیں تو تشخیص کرنی ہے مسئلے کی، تو پھر جا کے جڑ سے کریں کہ وہ تقسیم وہاں سے ہی غلط ہے جہاں سے کی گئی ہے جینڈر کی بنیاد کے اوپر. اچھا عمران بھائی، ایک چیز میں تھوڑا سا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس میں کہ تاریخ کے اندر میں کہ یہ وہ ملتے ہیں مسلم اتباع کے جو اس میں تھے کہ مختلف لوگوں کو اس قسم کی پرسیپشنز جو ہے وہ مختلف جگہ پہ ہوتی رہی ہے، جس کے لیے وہ مخولیہ کا ایک لفظ استعمال کرتے تھے. مخولیہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ عورت سمجھنا شروع ہو گیا، یا عورت تھی تو اس نے اپنے آپ کو مرد سمجھنا شروع کر دیا. تو اس کے علاج وہاں پہ بھی ہوتے رہے ہیں. جی، اس کو تو لوگوں نے روحانیت کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھا ہوا ہے. بس وہ بھی ایک علاج ہی ہے نا اصل میں. روحانی تعلق بھی لوگوں نے بنا کے رکھے نا. تو اللہ معاف کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو
صاحب دانش لوگ ہیں اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو چلیں سر تھوڑا وہ ہمارے جو نا ظاہر ہے یہ بھی ایک غلط فہمیاں اور مغالطے اس کے بارے میں بھی بہت ہیں، اور جو افغانستان میں نئی حکومت آئی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سے مغالطے ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں. اور آپ سے اصل میں یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے کچھ جو دوست ابھی افغانستان کا چکر لگا کے لوٹے ہیں، صحافی حضرات، اور ان میں سے بعض نے آ کے کالم بھی لکھے ہیں، 2 کا تو آپ نے انٹرویو بھی کیے، تو اس کی روشنی میں وہاں کی کیا کوئی مطلب اس وقت کی صورتحال ہے اور کیا وہ بتاتے ہیں دوست؟ خالد صاحب، جو مطلب میری تقریباً یہاں سے جانے والے 8-9 لوگوں سے واپسی پہ ملاقات ہوئی ہے. تو 2 لوگوں کے تو خیر آپ نے تفصیلی ان سے انٹرویو بھی کیا اور باقیوں سے بھی مطلب ہیلو ہائی ہوتی رہی. تو جو صورتحال وہ بیان کر رہے ہیں، اچھا اس میں ایک چیز مزے کی یہ ہے کہ یہ مختلف طبقہ فکر کے لوگ تھے. اس میں ایسے بھی تھے کہ جو پیورلی جو ہے نا وہ اینٹی جو طالبان جو ہے نا وہ سمجھے جانے والے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو اہل تشیع تھے، تو وہ بھی ہے. اور بنیادی چیز جو ہے کہ سب کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر انہیں ایک پازیٹیو چینج محسوس ہوئی ہے. وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. ہم نے دیکھا کل بھی وہاں جمعے کے دن ایک بم بلاسٹ ہوا مسجد میں، اور وہاں پہ نمازی بڑی تعداد میں شہید ہوئے. اس کی وجہ سے سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، جگہ جگہ روکا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے لوگوں سے، ان کی آئیڈینٹی پروف کر کے انہیں آگے جانا ہوتا ہے. لیکن لوگ مطمئن ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، سٹی مینجمنٹ ہو رہی ہے. بلکہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ پورے کابل کے اندر طالبان کے آنے کے بعد وہاں پہ ایک ہی طرح کے، وہاں کے ٹریفک کا بڑا مسئلہ تھا انکروچمنٹ کا، تو انہوں نے خاص طرح کے ٹھیلے دیے سب کو کہ ایک ہی طرح کا ٹھیلا ہوگا جس میں کہ جو جگہ بہت کم گھیرتا ہے، اور سارے کے سارے وہی لگ گئے. اس کی وجہ سے ٹریفک کا فلو جو ہے وہاں پہ بہت ہوا. کابل میں اس سے پہلے ٹریفک سگنلز نہیں تھے. وہاں پہ مینولی جو ہے وہ پولیس اہلکار ہی کنٹرول کرتے تھے، اور شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو پہلا یہ طالبان کے 1 سال جب مکمل ہوا، تو جس دن یہ لوگ موجود تھے تو وہاں پہ پہلا سگنل انسٹال ہوا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں وہاں پہ. لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، ظاہر کرنسی کے جو وہ مسائل ہیں، اور جو باہر سے امداد آ رہی تھی اس کی ایک دم کٹ آف ہونے سے بہت سارے مسائل ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کے اندر کوئی انزائٹی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اس قسم کا پینک نہیں کسی جگہ دیکھنے میں نہیں آیا. پھر ایک چیز اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ چونکہ ہمارے جانے والے میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جو میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، تو طالبان کے حوالے سے میڈیا کا رول جو ہے نا وہ بڑا ڈسکس ہوتا رہا. تو انہوں نے سب نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ میڈیا پہ پابندی نہیں لگائے گی طالبان کی طرف سے کہیں. انہوں نے یہ انشور کیا، ان کی وہاں کی جو یونینس ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی، ٹی وی چینلز کے دورے کیے انہوں نے. بلکہ انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ باہر سے بہت بڑی امداد مل رہی تھی وہاں پہ ٹی وی چینلز کو، اور بہت سارے ٹی وی چینلز وہ تھے جو مختلف وار لارڈز نے بنائے ہوئے تھے. تو جیسے ہی حکومت چینج ہوئی تو ایک بڑی تعداد جو تھی وار لارڈز کی وہ تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی. تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، تو اس وجہ سے وہ سارے ختم ہو گئے، کلیپس کر گئے اس سے. پھر دوسری طرف جو امداد آ رہی تھی اس کا بھی جو ہے نا وہ پائپ بند ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ ہو گئی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اب بھی وہاں پہ کوئی پہلے 2400 خواتین جرنلسٹ تھی جو رجسٹرڈ تھی وہاں سے، تو ان 2400 میں سے 700 ابھی بھی وہاں پہ ورکنگ ہیں پورے افغانستان کے اندر، جس میں ٹی وی چینلز کے اینکرز بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. ایک جو یہ یہاں پہ کیا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں، خواتین پڑھ رہی ہیں، ان کے اسکالرشپس پہ باہر بھی گئی ہیں اس دوران میں. اور وہاں پہ ہوا، وہاں کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ ہے سیکنڈری سکولز کا، کہ جو سیکنڈری اسکولز تھے اس کے حوالے سے طالبان یہ کر رہے ہیں کہ مطلب ایک نئی انفراسٹرکچر جو ہے نا وہاں پہ بنایا جائے، اور نئے اسکول یا کچھ اسکولز کو ڈیوائڈ اس طریقے سے کر دیا جائے کہ وہاں پہ
جو جہاں پہ موجود ہیں نزدیک تو ایک اسکول خواتین کا ہو جائے، اور اس کے تو جو تعلیم کا سلسلہ رکا ہوا ہے وہ سیکنڈری اسکولس کی حد تک ہے. پرائمری اسکولس بھی چل رہے ہیں اور اس سے جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ بھی چل رہی ہے، وہاں پہ بھی ایشوز نہیں ہیں. یہ درمیان کا جو ہے نا ایک پورا، لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید پورے ساری تعلیم ہی بند ہو گئی ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا، اور عورتوں پر قدغنیں لگ گئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بزنس وہاں پہ عورتیں جو پہلے کر رہی تھیں وہ کر رہی ہیں، ان کی ویمن بزنس چیمبر ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ کام کر رہی ہے. تو اسی طرح چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. مطلب چائنا کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا اور ان لوگوں کی موجودگی میں وہاں پہلی کنسائنمنٹ جو ہے چائنا سے سامان کی کھیپ وہاں پہ پہنچی تھی. اور اسی طرح کرغزستان کے ساتھ ان کا ایک جو ہے نا وہ ریڈ نیٹ ورک کا ان کا معاہدہ ہوا ہے، اور کرغزستان کے ساتھ ان کی پاکستان کے حوالے سے بہت سارے معاہدات جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، جس میں سب سے بڑا کوئلے کا معاہدہ ہے. چونکہ پاکستان کوئلہ بڑی تعداد میں درآمد کرتا ہے، ہمارے جو ہیں اپنا فرنس کے اوپر چلنے والے پلانٹ اس کو ہم شفٹ کرنا بجلی جن سے بجلی بناتے ہیں، تھرمل الیکٹریسٹی جو ہوتی ہے، تو وہ ہم کوئلے کے اوپر شفٹ. ہمارا کوئلہ آتا تھا انڈونیشیا سے اور ساؤتھ افریقہ سے، تو وہ ظاہر اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی زیادہ تھی اور اس کی کاسٹ بھی جو اس کی پرچیزنگ کاسٹ تھی وہ بھی زیادہ تھی. تو افغانستان میں دونوں چیزیں میں ہمیں بھی بہت سستا پڑ رہا ہے اور افغانستان کے لیے ایک اور بھی فائدہ ہے اس میں کہ بھائی جو گاڑی جاتی تھی نا کراچی سے سامان لے کے کابل، یا تورخم سے پار جائے گی یا چمن سے پار جائے گی، تو وہ واپس تو خالی آئے گی. جی، تو یعنی وہ واپسی کا کرایہ تو وہاں سے لے کے چلے گا نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس کے لیے بھی فائدے کی چیز ہو جائے گی کہ اسے واپسی کا بھی سامان مل جائے گا، لوڈ مل جائے گا، سامان بھی مل جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ اس میں ایک پرپوزل ابھی تک وہ کتنی ہوتی ہے کہ یہ لوکل کرنسی میں بھی یہ پوری جو ٹریڈ ہوگی یہ لوکل کرنسی میں بھی ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس کے اوپر بھی اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں کہ مطلب ایک مشکلات ہونے کے باوجود اب تک کی جو صورتحال ہے ایک سال کی، اس کو سب لوگوں نے پازیٹیو کہا. ٹھیک ہے. اور جو ایک خاتون گئی تھی ان کا یہ کہنا ہے، میری ان سے ذاتی ملاقات نہیں ہوئی لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ جب یہ وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اکیلے گئی ہوں اور کابل میں بہت دور تک کئی کلومیٹر تک جو ہے نا میں وہاں پہ گھوم کے آئی ہوں، میں نے ایک ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا ہے اور واپس آئی ہوں، تو مجھے بہت پیسفل جو ہے نا یہ محسوس ہوا اور کسی جگہ پہ کسی خوف کا مجھے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا. جو ایون ویسٹرن جب شہروں میں جاتے ہیں ہم تو وہاں پہ بھی ایک بہرحال ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے کسی اکیلی خاتون کے لیے گھومتے ہوئے، تو کہ وہ بھی یہاں پہ نہیں تھا. کابل اتنا مجھے سیف لگا ہے ذاتی طور پہ گھومتے ہوئے. تو ان کا کہ یہ انہوں نے اپنی فیلنگس شیئر کی وہاں. اس کے ساتھ یہ تو بہت خوش آئند بات ہے اور یہ یعنی اس کو تو لوگوں تک جانا بھی چاہیے، یہ چیزیں پھیلنی چاہیے. لیکن جو وہاں سے جو اس وقت مسئلے مسائل والی بات ہے وہ داعش فیکٹر ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ تخریب کاریاں ہو رہی ہیں اور یہ سارا یہ داعش فیکٹر ہے. اور اس میں ایک پرابلم یہ ہے میرا خیال ہے ان کے لیے بھی ہے کہ جب وہ تھے یعنی چونکہ جسے ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں یہ اکثر و بیشتر جو ہے نا یہ اس سوچ پہ آ گئے ہیں جو داعش کی سوچ ہے. جی، ری ایکشن میں کہیں یا جو بھی ملک کی اپنی ضرورتیں ہیں. اب ان والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب انہیں زمین کہیں پناہ نہیں دے رہی تھی تو ان لوگوں نے اپنے انہیں پناہ دی ہے اور اس کی وجہ سے اپنے ان کے اوپر اٹیکس بھی آئے ہیں ہمارے. تو اس احسان تلے وہ دبے ہوئے ہیں تو انہیں کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. لیکن یہ کہ سیم ٹائم جو ہے یہ بھی ہو رہا ہے جو یعنی داعش کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہوئی ہیں اور یہ لوگ ان کو کوئی اسلامی حکومت نہیں سمجھتے جی، بلکہ جیسے وہ یہاں پہ کاروائیاں کرنا جائز سمجھتے ہیں وہاں بھی کاروائیاں کرنا جائز سمجھتے ہیں. تو دونوں طرف انہوں نے وہ آگ لگائی ہوئی ہے. اور یہ جو ہماری طرف بھی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ سوات میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو یہ بھی لگتا ہے یعنی ان کی طرف سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ یہی جو خالد صاحب اس میں ایک چیز تو خیر سوات والے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے یا اس کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن جو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ انہوں نے ذاتی طور پہ یہ سوال کیا تھا جب ان کے ذبی اللہ مجاہد سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک چیز یہ کہ ہم فیسیلیٹیٹر بنے ہیں
हुकूमत पाकिस्तान और TTP के दरमियान कि इनका आपस में हो जाए, ये मामलात सेटल्ड हो जाएं, ये वापस अपनी उसके ऊपर जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि UNHCR के मुताबिक ये जो लोग हैं ये 40,000 से ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, और अगर हम इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इन सब को उठा के दाइश की जेब में गोद में डाल देते हैं। उसके लिए तो हम इस मौके पे ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो चीज़ हम कर सकते थे वो हमने पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया, उन्हें बुलाया, उनकी मुलाकात करवाई कि ये चीज़ें हो जाएं, और बिलाखिर ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो उस तरफ जाके वहाँ पे रह रही हैं, तो उनको के लिए कोई पैकेज डील हो जाए, कुछ उनको माफ़ी तलाफ़ी जो भी सूरत हाल बनती है, तो वो पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा, हुकूमत पाकिस्तान को, ताकि वो अपने मसाइल को हल करे। तो हमारे लिए हम जो है उसको कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है उन्होंने कहा कि जो ना तो हम इतनी बड़ी फ़ोर्स अपनी उसको चलाने की अहलियत रखते हैं, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वसाइल वहाँ पे बहुत है, और दूसरी तरफ ये है कि दाइश की तखरीब कारी जो है वो रोज़ की बुनियाद पे पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही है। तीसरा फैक्टर ये भी है कि जो पंजशेर और उस इलाके के अंदर पूरी वेस्टर्न उसकी कोशिश है कि वहाँ पे किसी ना किसी दर्जे कोई मज़ामत इसके ख़िलाफ़ जो है ना इंसर्जेंसी शुरू कर दी जाए। तो इस सूरत हाल में हम एक चौथा महाज जो है ना वो खोलने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। ये हमारी मजबूरी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया जब हमारी उनसे बात हुई, और हम पहले भी जो मीडिएशन हमने करवाई है, हम आइंदा भी तैयार हैं कि इसमें जिस हद तक हो सका अगर हम इसके ऊपर इसको फैसिलिटेट भी करेंगे, अगर हमारा कोई असर और रसूख काम कर सकता है तो हम वो भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बस इसमें एक चीज़ पता नहीं किस तरफ से हो रही है, लेकिन हो रही है, प्रोपेगेंडे के दर्जे में ही होगी कि जो कुछ ऐसी वॉइस मैसेजेस हैं जो मंसूब किए गए हैं TTP की तरफ या तालिबान की तरफ, और उनमें इस तरह की बातें हैं कि जैसे हम वापस आ रहे हैं इस इलाके में फाटा में, और हमने जो है ना ऐसी की तैसी फैलनी है ख़वानीन की और ANP की। इससे देखें खौफ एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको मतलब मज़ामत पर आमादा करते हैं। सर्वाइवल बहुत बड़ा जज्बा है इंसान के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि जो भी हमारे यहाँ जो थोड़ा लेफ्टिस्ट जिसे हम कहते हैं या तरक्की पसंद हैं या जो ज़रा नेशनलिस्ट सोच के हामिल लोग हैं, उनको इस खौफ में मुब्तला करके तो उभारा जा रहा है कि अपने दिफा के लिए खड़े हो जाओ, और ये गोया वार विद इन पख्तून्स, यानी इन्नल हदीद बिल हदीद युफ्लखु, लोहा लोहे को काटता है तो पख्तून से पख्तून को लड़ा दो। कोई किसी न किसी जगह से कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो चल रही है। तो दोनों तरफ हमारे लोगों यानी साइड पे भी देखने की ज़रूरत है कि भाई इस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये मुल्क के लिए हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और उस तरफ भी देखना चाहिए कि अगर कुछ लोग अल यौमा यौमुल मलहमा की वो जो है ना दावे करते फिर रहे हैं, तो उनको ज़रा थोड़े कंट्रोल करने के इतना तो ज़रूर करना चाहिए उनको। अच्छा खालिद, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि चंद दिन पहले जो है वो ये हुआ कि जो TTP से या इस तरह के जो आउटफिट्स जितने भी हैं उनकी तरफ से एक मुश्तरका अलामिया जारी हुआ जो सोशल मीडिया पे आया, उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर और दीगर जो चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स, उनके ऊपर वो सर्कुलेट कर रहा था, और कई सहाफ़ियों को भी जो है ईमेल किया गया और कुछ को व्हाट्सएप किया गया। उसमें बड़ा तफसीली एक जो है ना उनका मौक़िफ़ था कलादन तहरीक तालिबान की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी भत्ता वसूली की जो कालें हैं और इसके नाम पे हो रहा है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम जो है ना इस्लाम में इसको जायज़ नहीं समझते और ये सरासर हराम है, और जो भी लोग इसको कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कुछ अपने लिंक्स भी दिए हुए थे कि अगर आपको कोई तालिबान के नाम पे कोई मांग रहा है तो इन लिंक्स पर रब्ता करें और हमें बताएं कि वो कौन है जिसने आपसे मांगा है। तो ये भी एक चीज़ है कि इसमें अब पता नहीं हकीकत क्या है, ज़ाहिर है कि उसको किसी तरीके से वेरीफाई करना मुमकिन नहीं है कि तो, लेकिन चीज़ें मतलब बहुत सादा नहीं है, ये कुछ उलझी हुई खासी डोर उलझी हुई है इसमें। ठीक, चल मेरा सवाल एक मेरे जहन में आ रहा था, वो ये था कि हमारे यहाँ एक जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया में एक ख़ास तबका जो उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन आती है तालिबान के बारे में कि वो पाकिस्तान के बारे में बड़े हॉस्टाइल हैं, बड़े नेगेटिव हैं,
تو یہ جو لوگ ہو کر آئے ہیں انہوں نے کیا اپنی جو ہے وہ آبزرویشن بیان کیا کہ واقعی ایسا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بڑا ہوسٹائل ہیں طالبان جو ہیں افغانستان کے؟ اچھا عمران بھائی، بڑی دلچسپ سی بات یہ ہے کہ ان میں سے سب کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان جب وہ جا رہے تھے تو ان کا بھی پرسیپشن یہی تھا افغانستان کے بارے میں، اور وہ بھی سارے یہی سوچ کے جا رہے تھے کہ افغانستان میں پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے، اور پاکستان سے جب ہم جا رہے ہیں اور بھائی کہتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ پہ اترے ہمیں، تو ہم نے جہاں پہ بھی پاکستان کا ذکر کیا تو ہمیں اتنا وارم ویلکم ملا وہاں پہ کہ جو ہماری توقع سے بالا تر تھا. مطلب ہمارے ایک دوست وہ بتانے لگے کہ ایک جگہ وہاں پہ ہے مجاہد بازار، تو انہوں نے وہاں سے کچھ شاپنگ کی، تو وہاں چونکہ پشتو اور دری بولی جاتی ہے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں آتی تھی، تو وہاں پہ ایک بندہ آیا، ان کا ہم نے شروع میں سمجھا کہ وہ دکاندار ہے، تو اس سے ہم نے کہا کہ جو ہے نا یہ چیز، اس نے کہا نہیں میں دکاندار نہیں ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ دکاندار سے بات ہوئی تو اس نے ٹرانسلیشن کی جو ہے نا وہاں پہ ان سے، کہتا وہاں پہ ہماری نہیں بن سکی، ان سے ہم نکل کے آئے دوسری دکان پہ ہم نے لی تو وہ ساتھ ساتھ آ گئے. کہتا ہم نے اس سے کہا بھی کہ آپ کہتا ہے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے زبان میں تو میں اس لیے آیا ہوں نا. تو کہتا ہے کہ ہم نے اس سے کہا کہ آپ چلے جائیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے، ڈیل کر لیں گے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. کہتا ہے نہیں آپ مہمان ہیں. اس سے کہتا ہے دوسری دکان سے ہم نے لیے تو ہم نے جو چیزیں خریدنی تھی وہ خریدی، اور خرید کے جب ہم نے پیسے دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو انہوں نے دے دیے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے اسے کہا، اور ہم نے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 100-200 روپے کی چیز تھی، مطلب وہ 15-20 ہزار روپے کا سامان تھا. تو اس نے کہا کہ اس نے پیمنٹ کر دی اس کی نا. تو کہتے ہیں پھر وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایئرپورٹ میں پہ جاب کرتا ہوں. انہوں نے اپنا کارڈ دیا اور اس کے بعد کہا نہیں پاکستان میں آپ مہمان ہیں، پاکستان سے آئے ہیں اور ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں. پھر ہمارے ایک اور دوست ہیں جو تھے، اصل میں یہ جب گئے تو وہ مس ہو گئے، جو ان کا ڈیلیگیشن جب گیا تھا تو وہ مطلب سارے لوگ باہر آ گئے ایئرپورٹ سے، اور وہ آگے گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے ہوٹل میں، تو وہ لیٹ ہو گئے پیچھے. تو کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ پیچھے ہیں ابھی، کیونکہ یہ ایک ہی فلائٹ اسلام آباد سے جانی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا. وہ کہتے ہیں جب میں باہر آیا تو میں اکیلا ہی تھا وہاں پہ. اب مجھے پشتو بھی نہیں آتی، نہ موبائل کے اندر نہ سم تھی میرے پاس، نہ کوئی اس سے. تو کہتے ہیں کہ پھر ایک بندہ جو ہے اس نے صرف یہ میرا پاسپورٹ دیکھا اور وہ مجھے ساتھ لے کے گیا ایک جگہ پہ جہاں وائی فائی کے سگنل آ رہے تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے پھر مجھے ہوٹل چھوڑ کے جو ہے نا گیا. اور وہ ٹیکسی والا تھا، کہتا اس نے پیسے نہیں لیے مجھ سے. انہوں نے کہا نہیں آپ پاکستان. تو وہ تو جو مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ تو وہاں پہ صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے. اور پھر ایک اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے غالباً ڈپٹی اسپوکس مین ہیں، اس سے انہوں نے ذکر بھی کیا اس بات کا کہ جو ہمیں باہر نظر آتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یورپ کے مختلف ممالک کے اندر، امریکہ کینیڈا کے اندر، اور اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو افغانستان سے بھاگ چکے تھے طالبان کے آنے سے پہلے، اور یہ باہر مقیم ہے، اور یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے اور پھر ان حرکتوں کو ہائی لائٹ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کرکٹ میچ میں جو ہوا یہ بھی وہی لوگ، یہ اکثریت وہی لوگ تھی کہ ان کے جو واپس آئے نہیں ہیں افغانستان میں. افغانستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ان کا رویہ پاکستان سے اس لیے بہت مختلف ہے. ان کا کہ ہمیں ہر شہر کا لوگ مل گئے. مطلب جس بندے سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ جی میں کراچی میں رہا ہوں، میں رحیم یار خان میں رہا ہوں. یہ تو بڑی اچھی مطلب ہے، یہ وہ اچھی خبر ہے، بہت اچھی، یعنی حوصلہ افزا بات ہے. اللہ تعالیٰ چلے ہمیں یہ امت کا سنس عطا فرمائے. پڑوس میں ایران میں بھی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے اور مظاہرے جی وہاں پہ ہو رہے ہیں. اور کیا خیال ہے یہ چیز فساد مطلب یہ بڑھے گا یا کنٹرول ہو جائے گا؟ کوئی خبریں آپ کے پاس اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ صاحب ایک دو تو چیزیں یہ ہیں کہ جو ایران کے اندر ہو رہا ہے، ایک تو مطلب اس کو اگر اس سے مطلب بادی و نظر میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے اکثر، کہ یہاں پہ وہ چیز جو ویسٹ کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی سی بھی ہو تو اس کا ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ بھی چونکہ پردے کی بات ہے اور زبردستی پردہ کروانے کی بات ہے تو اس لیے وہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو کیا جا رہا ہے. معاملہ تو ہے وہاں پہ، اور یہ معاملہ صرف پردے کا نہیں ہے. اصل میں وہاں پہ جو مطلب میری رات کو بھی ایک ایرانی جرنلسٹ ہیں، ان لوگ کبھی پاکستان میں رہے تھے تو ان سے مدد تھی، تو رات کو میں نے انہیں واٹس ایپ پہ کال کی تو ہوتی رہی ان سے خاصی دیر گفتگو. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل مسائل جو ہیں وہ معاشی ہیں، معاشی طور پہ ڈپریس ہے سوسائٹی، وہ بھی ہے سر، اور سیاسی بھی ہیں.
یعنی یہ لوگ سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ جہاں پہ آپ کو وہ پارٹیسپیشن نہیں ملتی نا، نہیں ملتی، اور وہ ایک جبر ہوتا ہے، جیسے کہ وہاں پہ مولویوں کا جبر ہے تو اس کی وجہ سے پھر سوسائٹی کے اندر اسی طرح کی گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور جو کسی بھی واقعے پہ جو ہے نا اس طرح پھر لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اس میں. مطلب وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سے خصوصاً انہوں نے یہ عرب اسپرنگ کے دور میں جو اپنی شاخیں زیادہ پھیلانے کی کوشش کی، سیریا کے اندر انوالو ہوئے، لبنان کے اندر وہ جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودا تھا وہ کھودا، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ معاشی انحطاط جو ہے وہ خاصا گہرا ہو گیا. تو اس کی وجہ سے عام لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑا، ان کی جو غربت کا معیار ہے وہ بھی مزید غریب ہوتے چلے گئے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب جو ہے یہاں پہ اس کا وہ کسی بھی بہانے سے نکلتی ہیں وہ چیزیں. وہ کہنے لگے کہ مطلب یہ تھا کہ جو دوپٹے جلانے والی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بال کاٹنے والی ویڈیوز، تو اس نے کہا کہ مجھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایران کی ویڈیوز ہیں، وہ کہیں اور بیٹھ کے ایرانی ہیں. انہوں نے کہا کہ مطلب ایران میں شاہ کا ایک بہت بڑا اثر ہے، ابھی بھی وہ ہلکا اثر ہے، اور بڑے لبرل لوگ ہیں، اور بہت وہی جیسے افغانستان کے اس طرح کے لوگ باہر ہیں، وہ باہر ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ مطلب ویڈیوز مجھے جو اس ٹائپ کی لگی ہیں وہ اس کے اوپر کہنا یہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کئی جگہ پہ یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو کیا دوپٹوں کو اتار کے، اور انہوں نے پھر یہ بھی بات کہی کہ یہاں پہ ایک چیز یہ افغانستان کے حوالے سے بھی تھی اور یہاں کے حوالے سے بھی، ایران کے حوالے سے بھی رات کو انہوں نے کہی کہ فنڈڈ جو ہے نا، فارن فنڈڈ ایلیمنٹ بہت بڑا ہے. کہ مطلب آپ اگر تھوڑا سا یہاں پہ باہر نکلنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے لوگ دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس آپ آئیں تو آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے وہاں سے. تو اس نے کہا کہ لوگوں کی یہ بھی ہے، اور خود اس واقعے کے بارے میں تندور گرم ہوا ہے تو وہ روٹی لگانے کے لیے مغرب ضرور آئے گا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ بھی کوئی فنڈڈ جو ہے نا وہ ایک کمپین کا آغاز کیا جانا تھا. ان کا ایک خاتون کو چونکہ تہران کے اندر یہ ہے کہ دوپٹہ پہننے کی وہ پابندی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ منہ ڈھکنا اس میں ضروری نہیں ہے، ان کی فقہ میں بھی نہیں، ان کی وہ اس میں ہے ہی نہیں. تو وہ آرام سے اس نے کہا کہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چہرے کے اوپر اگر آپ نے دوپٹہ کسی نے رکھا ہوا ہے تو اس کا آدھا سر بھی اگر وہ ہے تو وہ اس کو بھی اگنور کیا جاتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر کسی نے نہیں رکھا جاتا تو اس کو نارملی کہا جاتا ہے کہ جی آپ رکھ لیں، نہ ہو تو وارننگ دی جاتی ہے. کہتے جس طریقے سے اس خاتون نے جو مقتول ہے اب، اس نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا اور سارے واقعے کی ویڈیو جو ہے نا وہ دور سے ریکارڈ ہوتی رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی پہلے سے جو ہے نا وہ، لیکن اس میں ہو زیادہ گیا جس کی شاید انہوں نے بھی توقع نہیں کی، اس طرف بھی دونوں طرف نہیں ہو گئی، لیکن یہ چیزیں وہاں پہ ہیں اور چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال جو اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ مینیج ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بڑھتے ہیں تو وہ کوئی کسی اچھے انجام تک نہیں پہنچتے، ملک کی بربادی تک لے کے جاتے ہیں، جیسے کہ لیبیا میں ہوا، جیسے شام میں ہوا، یا جیسے جہاں عرب اسپرنگ کا جہاں بھی معاملہ رہے. کیونکہ بہرحال ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی لے کے چلتی ہے، تب یہ مظاہرے جو ہے نا مفید ہوتے ہیں. تو اگر یاد ہو ایران میں بھی جو مطلب شاہ کے خلاف مظاہرے تھے وہ بھی جو کمیونسٹ اسٹوڈنٹس ونگ تھا اس نے شروع کیا، اور آخر بعد میں علماء جو ہے نا وہ قوم کے مولوی انہوں نے کر لیا. یہی ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے. اسی میں سبق ہے جو ہمارے ملک میں جن کو انقلاب بر وقت آیا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نکلو نہیں نکلو گے تو مطلب وہ بےغیرت ہو گئے، تو پھر جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں. اگر لیڈرشپ نہیں ہے، ایک منظم جماعت نہیں ہے لے کے نکلنے والی، تو پھر ایسا ہوتا ہے اور فائدہ بھی کوئی حاصل نہیں ہوتا، تباہی آتی ہے. تو بہرحال تھوڑا لمبا ہو گیا آج ہمارا پروگرام، موضوعات ایسے تھے کہ ان پہ سیر حاصل گفتگو کی ضرورت تھی. تو آج کا تذکرہ تبصرہ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا